خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ یونس خداوند کے سامنے سے بھاگا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے دوسرے باب کی پہلی اور پھر 11ویں آیت۔ یونس بن امتائی نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا، اٹھ شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے آگاہ کر دے کہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے۔ لیکن یونس خداوند کے سامنے سے ترشیش کو بھاگنے کے خیال سے یافا میں پہنچا اور وہاں ایک جہاز پایا جو ترشیش کو جانے کو تھا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہو گیا تاکہ خداوند کے سامنے سے ان کے ساتھ ترشیش کو چلا جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر تند ہوا بھیجی تو سمندر میں سخت طوفان برپا ہو گیا اور اندیشہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے معبود کو پکارا اور بارے جہاز کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونس جہاز کے پیندے میں اتر کر وہاں گہری نیند میں پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر اسے کہنے لگے کہ تو کیسے نیند میں غرق ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ معبود ہمیں یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ تب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ ہم کرہ ڈالیں تاکہ معلوم کریں کہ کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے کرہ ڈالا اور کرہ یونس پر پڑا۔ اس پر انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں بتا کہ کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی ہے۔ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب اہل جہاز بشدت خوف زدہ ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ وہ خداوند کے سامنے سے بھاگا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی انہیں بتایا تھا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے ہی سبب سے یہ بڑا طوفان تم پر آیا ہے۔ تو بھی اہل جہاز نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کو پکارا اور کہا کہ اے خداوند، اس شخص کی جان کے بدلے ہم ہلاک نہ ہوں، خون ناحق کا ہمیں مجرم نہ ٹھہرا، کیونکہ تو نے اے خداوند جو چاہا وہ کیا۔ تب انہوں نے یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور تلاطم امواج موقوف ہو گیا۔ اس پر اہل جہاز بہت ڈر گئے۔ انہوں نے خداوند کے حضور ذبیحہ ذبح کیا اور منتیں مانیں۔ خداوند نے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا کہ یونس کو نگل جائے، اور یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اور یونس نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ اس پر خداوند نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس کو خشکی پر اگل دیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یونس نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب، 3 سے 5 اور پھر 8 آیت تک۔ میں نے تنگی میں مبتلا ہو کر خداوند کو پکارا اور اس نے میری سن لی۔ میں نے عالم اسفل کی تہہ سے فریاد کی تو نے میری آواز سنی۔ تو نے مجھے گہراؤ میں یعنی سمندر کے وسط میں ڈال دیا۔ سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب لہریں اور موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ میں تیری آنکھوں کے سامنے سے دور پھینک دیا گیا ہوں، تو بھی میں تیری مقدس ہیکل پر پھر نظر کروں گا۔
جب میری جان میرے باطن میں غش کھاتی تھی تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تجھ تک تیری مقدس ہیکل میں پہنچی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند ہمارے دل کھول کہ تیرے بیٹے کی باتوں کو قبول کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کا 10واں باب 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔